کوئی بھی شخص کچھ کام کرتا ہے، مزدوری وغیرہ یا کسی قسم کی بھی وہ جاب پر ہے، روزگار پر لگا ہوا ہے، پورا مہینہ وہ اپنی مزدوری انجام دیتا ہے، جس روزگار پر وہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے وہ کام ادا کرتا ہے، لیکن جب مہینہ پورا ہوتا ہے اور اس کی اجرت لینے کا وقت آتا ہے، اس کی تنخواہ ملنے کا وقت آتا ہے، تو مالک اس کو کہے کہ مجھے تمہارا کام پسند نہیں آیا، لہٰذا میں تمہیں تمہاری اجرت مزدوری نہیں دے رہا۔ یہ کیفیت جب ہو تو اس وقت اس انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے جو مزدور ہوتا ہے، جو کام دھندے والا ہوتا ہے، جس نے پورا مہینہ محنت کی ہوتی ہے، جب مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کا مالک اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں تنخواہ نہیں دی جائے گی، تو اس شخص کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ شخص، وہ جتنی اس کی سورس ہوگی، اس کے جتنے سفارشی ہوں گے، حمایتی ہوں گے، وہ ایڑی چوٹی کے زور لگائے گا کہ میرا معاملہ حل ہو جائے اور مجھے اجرت مل جائے۔ یہ دنیا میں جو معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ مثال کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس چیز کے ساتھ ہے کہ کل قیامت کے دن جتنی بھی انسانیت ہے، خاص طور پر مسلمان، یہ سب کے سب اس دنیا میں مزدوری کر رہے ہیں، اس دنیا میں ایک کام کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان سب کو ان کے عمل کی، ان کے مزدوری کی، ان کے کام کی اجرت ملنی ہے، اجر ملنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ سے یہ کہہ دے کہ بھائی جاؤ، تم نے عمل تو کیے ہیں لیکن تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، وہاں ایڑی چوٹی کے زور لگا سکتے ہیں ہم؟ وہاں کوئی سفارشی لا سکتے ہیں ہم؟ کوئی حمایتی لا سکتے ہیں ہم؟ نہیں۔ بھائی دنیا میں جو یہ مالک اگر آپ کو کہہ دے کہ اجرت نہیں دے رہا میں، یہ تو ظالم ہے۔ پھر بھی کیسے ظالم ہے؟ کیونکہ پورا مہینہ آپ نے کام کیا، آپ کو اس نے نہیں بولا کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا نہیں پسند، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کہ میرا اور آپ کا رب ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس نے بتا دیا ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، اگر فلاں کام کیا تو تمہاری اجرت، تمہارا اجر میرے پاس نہیں ہے۔ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل اور اپنے عدل کی بنا پر ان اعمال کی خبر دے دی ہے کہ جن اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ میں شرک کی بات نہیں کروں گا، بدعت کی بات نہیں کروں گا، یہ دو اتنے بھیانک گناہ ہیں کہ شرک کی تو معافی نہیں ہے مرنے کے بعد، زندگی میں ہے، مرنے کے بعد معافی نہیں ہے۔ بدعتی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص جس نے اللہ کو اس طرح پہچانا جس طرح اس کو پہچاننے کا حق تھا، اللہ کے رسول کی اس طرح اتباع کی جس طرح اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کا حق تھا، پھر بھی یہ شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اللہ اس کو اجر نہیں دے رہا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کون سے ایسی بدعمالیاں ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کی نیکیوں کا اجر نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا اس کی نیکیاں؟ وہ عمل پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں بندوں کے، جتنے بھی بندے ہیں زمین پر سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ دو قسم کے لوگوں کے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، قبول نہیں کیا جاتا ان کو۔ ایک شخص مشرک، اس کے عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا موحد ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے جس طرح اللہ کا حق ہے، اس کے بھی عمل قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنے کسی بھائی کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ۔
سگے بھائی کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان بھائی میں آپ کا سگا بھائی بھی آ گیا، آپ کا والد بھی آ گیا، آپ کا دوست بھی آ گیا، آپ کا مزدور، آپ کا ملازم بھی آ گیا، آپ کا سیٹھ بھی آ گیا، سب آ گئے اس میں۔ کسی بھی اس شخص سے اگر آپ کی ناراضگی ہے کہ جس شخص سے آپ کا تعلق اسلام کا ہے، جس شخص سے آپ کا تعلق اسلام کی بنا پر ہے، اگر اس سے آپ کی ناراضگی ہے تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان اعمال کی حفاظت بھی کرے اور ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے۔ کتنا بڑا مہینہ ہے، اس میں روزے کی فضیلت آپ جب سے نمازیں پڑھنے لگے ہیں تب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صرف ایک حدیث کافی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اب اس کی جزا میں دوں گا، نہ فرشتے جانے نہ کوئی اور جانے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک قسم کا ہمارے لیے سرپرائز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے۔ یہ روزہ، اس کی الگ فضیلت، جو اس کی کم فضیلت بیان کی گئی ہے نا بندوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کی بقدر دور کر دے گا۔ یعنی ایک شخص 70 سال چلتا رہے، یہ جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنے فاصلے کی بقدر اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے گا۔ یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، یہ کم فضیلت ہے؟ اس مہینے میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ صدقہ اور خیرات میں تیز تند آندھی کی طرح ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے خرچ کرنے میں۔ آپ دیکھیں گے مال خرچ کرنے والے، راشن تقسیم کرنے والے، کیش تقسیم کرنے والے، یہ کوئی کم فضیلت ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار۔ جو شخص، یہ جو بیوائیں عورتیں ہیں آپ کے علاقے میں، یہ جو مستحق لوگ ہیں، یہ غریب اور کلاش لوگ ہیں، یہ مفلس قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، یہ مسکین قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، لیکن جو شخص ان کی مدد کرتا ہے چھپ کر، فوٹو نکال کر نہیں، چھپ کر جو ان کی مدد کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ شخص اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور یہ آپ بات جان لیں کہ دین اسلام میں جہاد ایک سا واحد عمل ہے کہ جس کے برابر دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کی کیا کم فضیلت ہے یہ صدقہ خیرات جو ہم کر رہے ہیں؟ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اگر ہمارا کسی بھائی سے ناچاکی ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عناد ہے کسی بھی بنا پر، تو کیا فائدہ ایسی نیکیوں کا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے کہ یار ہم سے تو کسی کو تکلیف نہیں ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہاں دوسرے کام ہم کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال قبول کرے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اعمال بیکار ہیں، بیکار ہم خود بناتے ہیں، یہ اعمال بیکار نہیں ہیں، ہم خود بناتے ہیں ان کو بیکار۔ دیکھیں ایک بھائی سے، ایک مسلمان سے ناراضگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ چھوٹی چھوٹی وجوہات کو تلاش کریں گے بہت سی ہو سکتی ہے، لیکن موٹی موٹی وجہ کو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے لین دین کا مسئلہ، لین دین کی وجہ سے آپ نے اپنے بھائی سے ناراضگی اختیار کر لی، کسی کا اپنے رشتہ دار اور کسی کا اپنے مسلمان بھائی سے اس وجہ سے لا تعلقی کا اظہار ہے کہ بھائی میرا جائیداد میں حصہ بنتا ہے، اس نے میرا حصہ نہیں دیا، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مال کی بنا پر قطع تعلقی۔ کسی کا رشتہ اس طرح ٹوٹتا ہے کہ آپس میں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا نکاح خاندان میں ہوتا ہے، اب شرعی مسئلہ ہے، ایک طلاق مرد کا ایک اختیار ہے، خلا عورت کا ایک اختیار ہے، عورت نے اپنا اختیار استعمال کیا یا مرد نے اپنا اختیار استعمال کیا، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، اب یہ خاندان ٹوٹ گیا، خاندان طلاق کی وجہ سے، خلا کی وجہ سے لا تعلقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت سی مثالیں ہیں ایسی، یہ موٹی موٹی وجہ ہیں۔
میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ کی بنا پر، جس سبب پر میں کسی مسلمان سے بیزار ہو جاؤں، تعلق نہ رکھوں؟ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ ایسی کون سی بڑی وجہ ہے کہ اگر وہ وجہ میرے ساتھ اللہ نہ کرے، آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے، اگر پیش آ جائے تو آپ اس وجہ پر یہ آپ موقف اختیار کریں کہ میرا سامنے والے سے کوئی تعلق نہیں؟ کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، شاید یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی بہن یا بیٹی پر میری اور آپ کی بیٹی پر یا بہن پر کوئی الزام لگا ہے زیادتی کا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ کو اختیار کر کے بندہ کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ قصہ پیش آتا ہے اللہ کے رسول کے دور میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ابو بکر کی بیٹی ہیں، پاک دامنہ عورت، اللہ کے رسول جو کہ خطاؤں سے پاک ہیں، اس ذات کی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا، یہ ایک افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفوان بن معطل صحابی رسول کے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر کی بیٹی ہیں بھائی، کیا بیٹی اور بہن سے بڑھ کر کوئی عزت ہو سکتی ہے کسی کی؟ آپ کی اور میری بیٹی پر کوئی الزام لگائے کہ برداشت کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں۔ ابو بکر بھی انسان تھے، انہوں نے بھی برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان الزام لگانے والوں میں سے ایک شخص کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مستح۔ یہ شخص ابو بکر اس کے ماموں لگتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مستح رضی اللہ عنہ کے ماموں لگتے تھے۔ یہ مستح چھوٹے تھے، 4 سال کی عمر میں ان کا والد فوت ہو گیا تھا مکہ میں ہی۔ اس وقت سے لے کر مدینہ آنے تک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرچہ اٹھایا ہوا تھا مستح کا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کی رہائش ابو بکر کے ذمہ تھا۔ جب یہ قصہ پیش آیا تو مستح بن اساسہ منافقین کی چال میں آ گئے اور انہوں نے بھی الزام لگانے والوں میں شرکت کر دی، یعنی وہ بھی شامل تھے ان لوگوں میں سے جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ الزام لگایا کہ ہاں عائشہ نے بدکاری کی ہے۔ ابو بکر کو کتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ مستح کو کہا کہ تم جانو، تمہارا کام جانے، آج کے بعد تمہارا خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ کہانی ہو گئی۔ اب ابو بکر صحیح تھے یا غلط تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یقیناً سب کے ذہن میں، میرے ذہن میں بھی بات آئے گی کہ ابو بکر صحیح تھے، کیونکہ عائشہ ان کی بیٹی، ان کے گھر کی عزت تھی۔ بھائی کون شخص برداشت کرے گا کہ اس کی عزت پر کیچڑ اچھالے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ ابو بکر صحیح تھے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ وہ آیت کیا نازل کی؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جن اشخاص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، فضیلت دی ہے، مال میں فراخی دی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جن شخص کو میں نے مال دیا ہے، صاحب ثروت ہیں، وہ شخص یہ قسم نہ کھائیں کہ میں فلاں کو نہیں دوں گا، فلاں کو نہیں دوں گا، فلاں کو نہیں دوں گا۔ نہیں، کیا پھر ان کو کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اللہ حکم دے رہا ہے بھائی ابو بکر جیسی شخصیت کو، بھلے تمہاری بیٹی پر تمہاری عزت ہے، جو کسی نے الزام لگایا، لیکن تمہارا کام یہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیوں اللہ، میں کیوں درگزر کروں؟ میری گھر کی عزت ہے، میں کیوں درگزر کروں؟ کیوں معاف کروں میں اس کو؟ اس لیے معاف کرو کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم دوسروں کو معاف کر دو۔ یہ ہوتی ہے دل گردے والوں کی بات، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے معاف کرنا۔ اس کے لیے فراخی چاہیے، دل میں فراخی، وسعت چاہیے، وسعت۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ معاف کرنا اور تکلیف پر صبر کرنا، یہ عزیمت والے کام میں سے ہیں، یہ دل گردے والوں کا کام ہے بھائی، یہ چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ میں ایسی وسعت پیدا کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص کیسا بھی سلوک کرے، چاہے آپ کو جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا،
چاہے آپ کی بیٹی کو کسی نے طلاق دے دی ہے جو کہ شرعی حق ہے، لیکن آپ اتنے تنگ دل بن گئے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقی کر بیٹھے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے اپنے اعمال قبول نہیں ہو رہے۔ پنجاب کے بہت بڑے محدث تھے عبد المنان نور پوری حافظ رحمہ اللہ، فوت ہو گئے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، انہوں نے اپنے شاگرد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ کچھ ناچاکیاں ہوتی ہیں شوہر اور بیوی میں، ہمیشہ پیار تو نہیں رہتا نا، ظاہر سی بات ہے جہاں برتن زیادہ ہوں گے تو بجیں گے بھی، ناچاکی ہوتی ہے بھائی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے اس نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دیا کسی بنا پر، طلاق ہو گیا، ختم معاملہ، رشتہ ختم۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو بلایا اپنے پاس بلایا اور بٹھا کر کہا کہ دیکھو میرے تمہارے ساتھ 3 رشتے ہیں، 3۔ کتنے رشتے ہیں؟ 3۔ پہلا رشتہ داماد اور سسر کا، دوسرا رشتہ شاگرد اور استاد کا، تیسرا رشتہ اسلام کا۔ ایک رشتہ تم نے ختم کر دیا، ایک دروازہ تم نے توڑ دیا۔ وہ کون سا دروازہ، کون سا رشتہ تھا؟ وہ سسر اور داماد والا رشتہ تھا۔ تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دیا، اب میرا تمہارے ساتھ داماد اور سسر والا تعلق ختم ہو گیا، لیکن میری بات یہ یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ اب بھی میرے 2 تعلقات ہیں، ایک تعلق استاد اور شاگرد والا ہے اور دوسرا تعلق اسلام والا ہے۔ یہ 2 دروازے میرے آج بھی کھلے ہیں، جب بھی کوئی کام ہو میرے پاس آ جانا، جھجک مت کرنا۔ یہ ہوتے ہیں بڑے دل والے لوگ۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے ہی اعمال برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور ہم اتنے فخر سے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں جسے سب سے پہلے ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اگر کسی شخص کا کسی بھی انسان سے، مسلمان سے، اپنے رشتہ دار سے ناراضگی ہے، لیکن وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رشتہ قائم رکھوں، میں ناراضگی ختم کروں، لیکن سامنے والے تیار نہیں ہو رہے، پھر وہ شخص کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ بھائی میرے اعمال بھی قبول ہوں۔ اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ناراضگی ختم کرنے میں 2 ہی درجے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک کمتر درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کلی طور پر ناراضگی ختم ہو جائے اور تعلقات پھر سے اسی طرح بحال ہو جائیں جس طرح ناراضگی سے پہلے تھے۔ اگر یہ معاملہ نہیں بن رہا، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھوں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے، پھر کم از کم آپ کو کیا کرنا ہے؟ کم درجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑ دے، تعلق ختم کر دے۔ کیا حالت ہوتی ہے ان کی؟ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، ان دونوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر دیتے ہیں۔ وخیرهم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے۔ اگر آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں، آپ کا کوئی مسلمان بھائی ایسا ہے جو آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو آپ کی کم از کم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب کبھی آپ اس سے ملیں تو آپ اس کو سلام کریں، آپ اس کو سلام کریں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند بزار کی حدیث ہے کہ انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم لوگوں کے دل مال کے ذریعے نہیں جیت سکتے،
لوگوں کے دل مال کے ذریعے نہیں جیت سکتے کہ تم مال خرچ کر رہو. اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں یہ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. لیکن تم ان لوگوں کے دل اگر جیت سکتے ہو تو خوش چہرے سے جیت سکتے ہو. تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے, 12 نہیں بجنے چاہیے منہ پر. جب کبھی اپنے مسلمان بھائی سے ملو, وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ, اپنے بھائی سے ملو تو اچھے چہرے سے ملو, خوشائندہ چہرے سے ملو. اپنے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ سامنے والا آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو کم از کم اپنے چہرے کو آپ خوش رکھیں اور اس شخص کو ہمیشہ سلام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.